السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ سلیم چودھری۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اس قبرستان پر جہاں پر طارق ٹیڈی صاحب کو دفنایا گیا ہے۔ اگر ہم طارق ٹیڈی صاحب کی بات کریں، ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، شروع سے یہ شرارتیں کرتے تھے اور ان کے اندر ٹیلنٹ بھی تھا اور شوبز کے اندر انہوں نے انٹری کی اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور ایک اپنا نام بنایا۔ جی السلام علیکم بابو صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے طارق بھائی کی طبیعت خراب ہوئی، جب فنکار اپنی ساری زندگی کام کرتے ہیں، لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ لے کے آتے ہیں، آخری ٹائم کے اوپر ہماری جو حکومت ہے اس کی بھی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی آواز اٹھائی جاتی ہے، اس کے بعد ہر طرف ہی شور مچتا، پھر جا کے تھوڑی سی ایکٹیو ہوتی ہے۔ اگر فرسٹ ٹائم کے اوپر یہ سارا معاملات کو اگر کور اپ کر لیا جاتا، آپ کو لگتا ہے کہ آج مطلب کہ طارق بھائی ہمارے اندر ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ کی طرفوں ایک دن مقرر ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਸੈਟਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਹਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਓਕੇ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਖੁਦਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ एहसान ਘੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। جو سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ آواز اٹھائے گی کہ طارق صاحب کی ہیلپ کریں، وہ صرف پروپیگنڈا تھا؟ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸकी ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। تو طارق صاحب کی ایسی خاص بات جو آپ کو مطلب ان کی بہت زیادہ یاد ہے اور جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ਬਸ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ہمیشہ۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ کچھ دن پہلے اسٹیج کے اوپر کام کرتے ہوئے اچانک ان کی طبیعت بگڑتی ہے اور ان کو اچانک ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، وہاں پر کچھ دن ایڈمٹ رہتے ہیں، پھر وہاں سے دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے دعا کی اپیل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب بھی کیا، اچانک سے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو طارق ٹیڈی صاحب آج اس قبر میں اس مٹی کے نیچے تدفین ہوئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم بات کریں انسان کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، ایک دن سب نے اس مٹی کے نیچے ہی آنا ہے۔ آج طارق ٹیڈی صاحب کی اگر جنازے کی بات کریں، وہاں پر بہت سی معروف شخصیت، نامور فنکاروں نے شرکت کی اور سب کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے اور سب یہی کہہ رہے تھے آج ہمارے گھر کا فرد ہمارے اندر سے چلا گیا ہے۔ ان کی اس بات سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے، طارق ٹیڈی صاحب کا ان کے اندر اس طرح گھل مل تھا، اس طرح ان سے پیار تھا کہ وہ یہ بات کرنے پر مجبور ہوئے کہ آج طارق ٹیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم طارق ٹیڈی صاحب کی بات کریں، انہوں نے بہت کم ٹائم کے اندر، ان کی اگر ایج دیکھیں تو 46 ایئرز ہے، 46 سال کی عمر میں وہ اس دنیا کے اندر سے رخصت ہوئے ہیں۔ اتنے کم ٹائم کے اندر اگر انہوں نے اتنا اپنا نام بنایا ہے اور لوگ ان سے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کریں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو ان کے اندر کوئی یونیک چیز تو تھی نا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو بھول پا رہے اور لوگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی تدفین کی بات کریں، کچھ گھنٹے پہلے ان کی تدفین ہوئی ہے، کافی ٹائم گزرنے کے بعد ابھی تک بھی لوگ آ جا رہے ہیں اور ان کی قبر کے اوپر دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، ہمیں اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے اعمالوں کو اس طرح کا رکھنا چاہیے، اگر کسی ٹائم بھی ہمیں موت کا بلاوا آ جائے، ہم اللہ کے حضور ہر ٹائم پیش ہونے کے لیے تیار رہیں اور ہم کسی بھی ٹائم یہ نہ ہو کہ ہم اس طرح کی حالت کے اندر ہوں کہ دنیا کے اندر سے جائے گا، ہم جب روزے محشر اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں تو ہم اللہ کے ہاں اپنا منہ بھی نہ دکھا سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔